یہ شکایت تو سب کی ہے، بہت دعا کیا، بہت وظیفے پڑھے، اب تک کچھ بھی نہیں اثر ہوا، کچھ بھی نہیں قبول ہوا۔ سب سے پہلی شرط ہے دعاؤں کے قبول ہونے کی، حلال کھائے اور سچ بولے، حلال کھائے اور سچ بولے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک بندے کو آپ نے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا، اور کیسے دعا کر رہا تھا، اتنا رو چکا تھا وہ کہ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے آنسوؤں سے، اس کے آنسوؤں سے کپڑے بھیگ چکے تھے، رو رو کر کے زار و قطار وہ دعائیں کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، انہیں ترس آ گیا اس پر۔ طور پر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اس کی سفارش کی، اے مولا، وہ بندہ جو کوہ طور کے نیچے بیٹھا ہے تجھ سے اتنی دیر سے مانگ رہا ہے کہ آنسوؤں سے اس کے کپڑے تر ہو گئے ہیں، اس کی دعا سن لے مولا، اس کی دعا قبول کر لے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ آسمان کو پہنچ جائیں، روتے روتے وہ مر بھی جائے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا ایسا اس نے کیا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے کہ اس کے بدن پر کپڑے حرام ہیں اور پیٹ میں لقمہ حرام ہے، حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں ہے اور حرام کا لباس اس کے جسم پر ہے، میں اس کی دعا کو اس کی موت تک قبول نہیں کروں گا۔ دعائیں نہیں جاتی ہیں، بار اجابت تک نہیں ٹکرائیں گی۔ دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط کبھی آپ نے پوچھا کسی سے جا کر کے؟ یہ شکایت تو سب کی ہے، بہت دعا کیا، بہت وظیفے پڑھے، اب تک کچھ بھی نہیں اثر ہوا، کچھ بھی نہیں قبول ہوا۔ کبھی اس کے نہ قبول ہونے کے علامات یا شرائط کیا ہیں دعا قبول ہونے کی، یہ آ کر کے کبھی آپ نے پوچھا؟ سب سے پہلی شرط ہے دعاؤں کے قبول ہونے کی، حلال کھائے اور سچ بولے، حلال کھائے اور سچ بولے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ عمل بتایا، کہا اگر تم چاہتے ہو کہ ہر دعا تمہاری قبول ہو جائے تو مستجاب الدعوات بن جاؤ، تو دو چیزوں کی پابندی کرنا، زبان سے سچ بولنا اور منہ سے حلال لقمے کھانا، پھر کوئی وظیفہ کرو نہ کرو اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا، مستجاب الدعوات بنو گے۔ یہاں آج وہ حدیث صادق آ رہی ہے میرے عزیزو، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ان قریب تم دیکھو گے امت پر میرے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت حلال و حرام کی تمیز بھول جائے گی، ختم کر دے گی۔ وہ زمانہ میں اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آج امت مسلمہ کو پوری دنیا نے سودی کاروبار پر لگا کر رکھا ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، آج یہودیوں کا سب سے بڑا نظام، دجالی نظام، یہ کریڈٹ پر جو چل رہا ہے، سودی بینکوں کا جو نظام انہوں نے پوری دنیا میں متعارف کروایا، پوری دنیا سے انہوں نے حلال کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، اس میں مسلمان بھی ملوث ہو گئے۔ بینکوں کے مسائل الگ ہیں، لیکن تقریباً پوری دنیا کو انہوں نے سود پر لا کر کھڑا کر دیا، سود پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور سود کی نحوست ایسی ہے کہ جو بندہ اس میں ڈوب گیا وہ نحوستوں میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے سے اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں جو سود کی بلا میں ملوث ہو جاتا ہے۔ لیا ہے کسی سے سود پر پیسہ، استعمال کر رہا ہے اور بڈی بھر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں فرمائے گا۔